امریکہ نے پاکستان سے تعلقات میں حالیہ بہتری حوصلہ افزا قرار دے دی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے نیوز بریفنگ میں کہا، امریکہ کے پاس پاکستان کے ساتھ اپنے اسٹریٹجک تعلقات کو وسعت دینے کا ایک موقع ہے۔ دونوں ممالک میں تعلقات کی مضبوطی نئی دہلی کے ساتھ واشنگٹن کے تعلقات یا دوستی کی قیمت پر نہیں۔ ہمیں بہت سے مختلف ممالک کے ساتھ تعلقات رکھنے ہوتے ہیں۔ ہمیں پاکستان کے ساتھ اپنے اسٹریٹجک تعلقات کو وسعت دینے کا ایک موقع دکھائی دیتا ہے اور ہم نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے۔ بھارت کے بھی کچھ ایسے ممالک کے ساتھ تعلقات ہیں جن سے ہمارے تعلقات نہیں۔ افغان طالبان کی طرف سے دہشت گردوں کی سرپرستی نامنظور۔ پاکستان نے استنبول مذاکرات پہ افغان طالبان کو حتمی موقف پیش کر دیا۔ پاکستانی وفد نے واضح کر دیا دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ٹھوس اور یقینی اقدامات کرنا پڑیں گے۔ دہشت گردی سے متعلق مطالبات پر کوئی سمجھوتہ ممکن نہیں۔ سیکیورٹی ذرائع نے بتایا طالبان کے دلائل غیر منطقی اور زمینی حقائق سے ہٹ کر ہیں۔ نظر آ رہا ہے کہ طالبان کسی اور ایجنڈے پر چل رہے ہیں۔ یہ ایجنڈا افغانستان، پاکستان اور خطے کے استحکام کے مفاد میں نہیں۔ مذاکرات میں مزید پیش رفت افغان طالبان کے مثبت رویے پر منحصر ہے۔ افغان طالبان کی ہٹ دھرمی، عدم تعاون کو میزبان وفد نے بھی محسوس کیا۔ میزبان وفد کی کوشش ہے طالبان مذاکرات نتیجہ خیز بنانے کے لیے تعاون کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج سعودی عرب کے 3 روزہ دورے پر روانہ ہوں گے۔ فیوچر انویسٹمنٹ کانفرنس کے 9ویں ایڈیشن میں شرکت کریں گے۔ سعودی عرب سے تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، افرادی وسائل کے شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال کریں گے۔ علاقائی و عالمی امور پر بھی بات چیت ہوگی۔ وزیر اعظم دیگر ممالک کے رہنماؤں، بین الاقوامی تنظیموں کے سربراہان سے ملاقاتیں کریں گے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارت کے غیر قانونی قبضے کو 78 برس مکمل۔ لائن آف کنٹرول کے دونوں اطراف اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری یوم سیاہ منا رہے ہیں۔ پاکستان کے مختلف شہروں میں مظاہرے اور تقریبات۔ اسلام آباد میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے دفتر خارجہ سے ڈی چوک تک ریلی نکالی گئی۔ پلیک کارڈز اور بینرز اٹھائے شرکاء کے کشمیری عوام کے حق میں نعرے۔ وفاقی وزیر امیر مقام نے کہا عالمی برادری کو کشمیر پر اپنے وعدے پورے کرنے چاہیے۔ پشاور میں وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ سے گورنر ہاؤس تک ریلی، قیادت گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کی۔ مقبوضہ جموں و کشمیر کا مسئلہ حل کیے بغیر جنوبی ایشیا میں امن ممکن نہیں۔ صدر اور وزیر اعظم کے پیغامات۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا عالمی برادری بھارت کو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر جواب دہ ٹھہرائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کشمیری عوام کے ساتھ جڑے رہیں گے جب تک ان کو انصاف پر مبنی اور بین الاقوامی برادری کا حمایت یافتہ حق خود ارادیت نہیں مل جاتا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا بھی کشمیریوں سے بھرپور یکجہتی کا اظہار۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے پاکستان سلامتی کونسل کی قراردادوں کی پاسداری کے عزم پر قائم ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا مقبوضہ وادی میں بھارتی جوہریت پر دنیا کی خاموشی انصاف کے عالمی نظام پر سوالیہ نشان ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں ہم قائد عوام اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے ویژن کے مطابق کشمیری عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ اور وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کا بھی کشمیریوں سے اظہار یکجہتی۔ میں تو صرف یہ جانتا ہوں کہ پاکستان کی سیکیورٹیز ان گڈ ہینڈ، پاکستان کی سیکیورٹیز ان سیف ہینڈ۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے پاکستان نے جب بھی کوئی بھی اگریشن ہوئی ہے اس کا ہمیشہ جو ہے بڑا اچھا رسپانس اور بڑا بھرپور رسپانس دیا ہے، تو مجھے تو صرف بڑا اعتماد ہے۔ ملکی دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ مسلح افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں پر فخر ہے۔ مسلح افواج نے ہمیشہ کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ کامیاب سفارتی پالیسی کی بدولت دنیا بھر میں پاکستان کو پذیرائی مل رہی ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا فرسٹ پنجاب پیڈل چیمپئن شپ کے خطابی تقریب سے خطاب۔ کہا کھیل میں سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ کچھ عرصہ پہلے کھیل میں ہاتھ نہ ملا کر سیاست کو لایا گیا۔
27 अक्टूबर कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी कब्जे का दिन। दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम सियाह मना रहे हैं। भारत ने 27 अक्टूबर 1947 को रियासत जम्मू और कश्मीर पर गैर कानूनी तौर पर कब्जा किया। पाकिस्तान में आज खुसूसी तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा। भारतीय मजालिम के खिलाफ और कश्मीरियों में इजहार यकजहती के लिए मुल्क भर में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाएगी। ब्रसल्स में भारतीय सफारत खाने के बाहर कश्मीर काउंसिल के तहत एहतजाज होगा। चेयरमैन कश्मीर काउंसिल EU अली रजा सैयद कहते हैं मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। आलमी बरादरी मसले कश्मीर के पुरअमन हल के लिए मौसर किरदार अदा करे। गाजा का इंतजाम किसी भी फलस्तीनी कौमी इदारे को मुंतकिल करने पर तैयार है। अक़वाम मुत्तहिदा की अफवाज को जंगबंदी के निगरान के तौर पर कबूल करते हैं। हमास की मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह खलील हय्या ने गाजा के मुस्तक़बिल और असलहे पर मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया। अल जज़ीरा को इंटरव्यू में कहा, पूरे फ़लस्तीन में आज़ादाना इंतख़ाबात के हक़ में है। हमने हथियार काबिज़ इस्राएली फ़ौज की जारहियत के खिलाफ उठाए। कब्ज़ा ख़त्म होने पर मज़ाहमत भी ख़त्म हो जाएगी। इसराइली कैदियों की लाशों की तलाश जारी है। गाज़ा में इमदादी सूरत हाल पर शदीद तशवीश है। इंसानी बहरान का खात्मा अव्वलीन तरजीह है। इसराइली इमदादी सामान की तरसील में रुकावट बन रहा है। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मारूफ सहाफ़ी अरशद शरीफ शहीद की वालिदा की नमाज जनाजा इस्लामाबाद में अदा कर दी गई। जनाजे में अहले खाना, जजेस, सहाफ़ियों और अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। रिफ़त अलवी H11 कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक। सदर और CEO ARY नेटवर्क सलमान इकबाल की तरफ से कब्र पर फूल रखे गए। ARY फैमिली का अरशद शरीफ शहीद की वालिदा के इंतकाल पर अफसोस का इज़हार। कराची में शहराए कायदीन पर वाटर टैंकर की मोटरसाइकिल को टक्कर। मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी और बच्चा जख्मी। हादसे के बाद मुश्तिल अफराद ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए जिला अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। कराची मास्टर प्लान नाफिज हो जाता तो कराची दुनिया का तरक्की याफ्ता शहर बन जाता। तो इलाके में खर्च होने वाले पैसे की हिसाब किताब होता, चाहे वो विफाकी हुकूमत का हो, चाहे वर्ल्ड बैंक का हो, चाहे सूबाई हुकूमत। जो मुलव्विज़ अफसरान हैं उनका भी हमने एक रोड मैप बनाया हुआ, इंशाल्लाह उनको भी नहीं छोड़ेंगे। मास्टर प्लान नाफिज हो जाता है तो कराची दुनिया का तरक्की याफ्ता शहर होगा। MQM रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जिन अफसरान की वजह से कराची के मास्टर प्लान पर अमल ना हुआ उन्हें नहीं छोड़ेंगे। एडवोकेट तारिक मंसूर ने कहा, करप्शन छुपाने के लिए कानून बदलने की कोशिश की गई। सुप्रीम कोर्ट का नाम इस्तेमाल किया गया। जो प्लान नाफिज करने में नाकाम हुआ वो घर जाएगा। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का रद्द अमल। कहा, अवाम के मुस्तरद शुदा लोग झूठे इल्जामात दोहरा रहे हैं। 2007 से 13 तक ये लोग हमारी हुकूमत का हिस्सा रहे, उस वक्त मास्टर प्लान याद नहीं आया। आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी का हुकूमत बनाएगी। हुकूमत साजी के लिए मतलूबा नंबर पूरे होने का दावा। 9 वजीर पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। रहनुमाओं की इस्लामाबाद में फरियाल तालपुर से मुलाकात। सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की क़यादत पर एतमाद का इजहार। ज़राए ने बताया, सदर आज़ाद कश्मीर के बेटे यासिर सुल्तान और बैरिस्टर सुल्तान चौधरी ग्रुप के 5 MLAs भी पीपल्स पार्टी को प्यारे हो गए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के करीबी साथी मलिक ज़फ़र इकबाल का पीपल्स पार्टी को वोट देने का ऐलान। PPA आज़ाद कश्मीर उमूर इंचार्ज फरियाल तालपुर का फॉरवर्ड ब्लॉक अरकान के एजाज़ में शाया। पीपल्स पार्टी में शामिल होने वाले तमाम रहनुमा सिंध हाउस में मौजूद। पीपल्स पार्टी के 30 से ज़्यादा अरकान की हिमायत हासिल करने का दावा। जल्द तहरीक अदम एतमाद जमा कराने का ऐलान। खास ट्रेडिंग नहीं है और नहीं हमने किसी पार्टी से कोई मेंबर तोड़ा है। कश्मीर में जो है एक कोलिशन हुकूमत थी, हमने अपने इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग से रब्ता किया, वज़ीर आज़म से रब्ता किया कि हमारी जो मेंबर्स हैं उनकी तादाद पूरी है और हम हुकूमत बनाने की पोजीशन में हैं। तो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आप देखेंगे कि कश्मीर पे जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसकी इत्तेहादी जमातों की हुकूमत होगी। आज़ाद कश्मीर में इत्तेहादी हुकूमत थी, हमने अपने इत्तेहादी नून लीग से मदद मांगी है।
گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی میڈیا سے گفتگو، کہا عدالت نے حکم دیا ہے بانی سے وزیر اعلیٰ کی ملاقات کرائی جائے۔ سہیل آفریدی بانی پی ٹی آئی سے کئی امور کی اجازت لیں گے۔ خیبر پختونخوا میں تبدیلی آ گئی ہے، لیکن بتایا جائے کہ سابق وزیر اعلیٰ کو کیوں نکالا۔ میئر صاحب ہمارے ہیں اور میئر صاحب نے کہیں کوئی گلہ کیا ہے، کہیں روتے نظر آئے ہیں۔ پہلے ہوئی تھی چائنا کٹنگ، ہم اس کا کبھی حصہ نہیں رہے۔ ایم کیو ایم پاکستان، جماعت اسلامی، ایون پی ٹی آئی یا دیگر اور بھی جو اسٹیک ہولڈرز ہیں۔ بہت جلد کراچی میں بہتری آئے گی، تمام اسٹیک ہولڈرز کو خطوط لکھے ہیں۔ ایم کیو ایم، جماعت اسلامی سمیت سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی شہر میں ہونے والی چائنا کٹنگ کا حصہ کبھی نہیں رہی۔ کیا میئر کراچی کہیں گلہ کرتے اور روتے نظر آئے؟ وہ با اختیار ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا نیشنل پولیس اکیڈمی کا دورہ، اپ گریڈیشن پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ محسن نقوی نے کہا نیشنل پولیس اکیڈمی پولیس فورس کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اکیڈمی کو جدید سہولتوں سے آراستہ ادارہ بنائیں گے۔ بہترین تربیت یافتہ افسران، فورس ہی عوام کے جان و مال کے تحفظ کی ضمانت ہے۔ دوران بریفنگ بتایا گیا 11 منزلہ عمارت کے سٹرکچر ورک میں تیسری منزل کی چھت تک کام مکمل کر لیا گیا ہے۔ تعمیراتی کام شیڈول کے مطابق جاری ہے۔ ایم پی اے افتخار خان کے بیٹوں نے ایبٹ آباد یونیورسٹی کے احتجاجی طلبہ پر گاڑی چڑھا دی، ایک طالب علم زخمی۔ طلبہ وائس چانسلر کے پی اے کی جانب سے طالب علم کو ہراساں کرنے پر احتجاج کر رہے تھے۔ طلبہ پر گاڑی چڑھانے کی ویڈیو سامنے آ گئی۔